بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مریم نواز کی حکومت خطرے میں ہے کیونکہ فوج مریم نواز کے خلاف ہے اور اگلی باری پھر زرداری حکومت بننے جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی۔ وہ کہاں بننے جا رہی ہے، کیسے بنے گی؟ اور جناب محسن نقوی صاحب اور عظمہ بخاری صاحبہ سیم پیج پر ہیں، ایک ہی مشن ہے، اور وہ مشن کیا ہے اور کیا وہ مشن کامیاب ہوگا؟ لیکن ان باتوں سے پہلے آرمی چیف نے، ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں، فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں امریکی صدر کے بھی، انہوں نے جناب بلوچستان میں جا کر خطاب کیا ہے اور بڑا واضح سا پیغام ہے کہ کسی بھی صورت میں دراندازی ہوئی، ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی ہوئی تو سیدھا سیدھا سا جواب دیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر یہ اس لیے ضروری ہے کہ گزشتہ 2-3 روز سے جب سے یہ مذاکرات کا سلسلہ اور دوحہ مذاکرات اور اس کا معاہدہ اور افغانستان کی طرف سے باتیں کہ جناب یہ تو پاکستان کی درخواست پر ہوا ہے اور ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، اور افغان لروبر، اور مطلب جو باتیں ہو رہی ہیں نا ساری، اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو بڑا اہم یہ بیان ہے، کیونکہ میں نے خود بھی کل جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو میرا خیال یہ تھا کہ خواجہ آصف کی جو ٹون ہے، ان کا جو بیان ہے، اس میں کہیں تھوڑی سی لچک سی محسوس ہو رہی تھی کہ کیوں ہے ایسا۔ پاکستان نے ایک بھرپور جواب دیا ہے۔ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، ایک طاقتور ملک ہے، اپنی فوجی طاقت کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، بہادری کے حوالے سے، اور ہم نے تازہ ترین اپنی اس طاقت کو، اپنی اس اسٹرینتھ کو جو ہے وہ پوری دنیا سے تسلیم کرایا ہے۔ ہندوستان کے مقابلے میں جو مئی کا واقعہ ہے، تو اس کے بعد افغانستان جیسا ملک جس کے پاس نہ کوئی آرگنائزڈ فوج ہے، نہ وہ جنگ کے اکوپمنٹ ہے، ہاں وہ بدماشی کے لیے تھوڑا سا وہاں سے کھڑے ہو کر پتھر پھینکنا، فائرنگ کرنا، اور وہ جو گوریلا وار والا کانسیپٹ ہے نا کہ بندے گھس آنا اور نقصان پہنچانا ہمارے فوجیوں کو، ہمارے جوانوں کو، وہاں تک ٹھیک تھا، لیکن وہ بھی کتنی دیر؟ وہ ایک چائنیز ویڈیو وائرل ہے نا، چائنیز ایک صاحب جس میں کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف چائنا ول ناٹ میک فرسٹ فائر، جو ہے نا وہ فرسٹ شاٹ جو ہے وہ نہیں کرے گا، لیکن ول ناٹ الاؤ اینی بڈی کہ وہ دوسرا حملہ بھی کر سکے، دوسرا فائر بھی کر سکے۔ تو پاکستان پر ایک دفعہ جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا، کیونکہ وہ ہمارا نہیں خیال تھا کہ اس لیول پر آئیں گے، اس طرح سے یہ حرکت کریں گے۔ اب یہ گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ ساری بات میں جو قطر میں بات چیت ہو رہی تھی، دوحہ میں بات ہو رہی تھی، ہمارا وفد گیا، ہمارے وزیر دفاع، شاید میں پہلے وزیر خارجہ کہہ گیا ہوں، ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف کی سربراہی میں، وہ اس وفد کی باتوں میں تھوڑا سا وہ لگ رہا تھا۔ تو آج کی آرمی چیف کے بیان سے یہ باتیں بڑی واضح ہیں، اس طرح کا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی 25 تاریخ کو جب دوبارہ ڈیلیگیشنز بیٹھیں گے، بات چیت ہوگی، تو میرا خیال ہے اس مرتبہ کوئی چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے سامنے آ جائیں گی، تو وہ یہ جو تھوڑا بہت ڈاؤٹس والی بات ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے کچھ اور چیزوں میں جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ بھی بہت سارا کام جاری ہے، اور وہ کام جاری ہے ٹی ایل پی کے حوالے سے۔ ٹی ایل پی کا آپ کو پتہ ہے کہ دونوں جو لیڈرز ہیں، حافظ سعد رضوی اور انس رضوی، وہ منظر عام سے غائب ہیں۔ مختلف باتیں ان کے حوالے سے ہو رہی ہیں، اور حکومتی بیان جو ہے، یا جو کل پولیس کے حوالے سے رپورٹ شائع ہوئی تھی، پولیس ذرائع کے حوالے سے، اور آج اس کو تصدیق کی ہے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی، کہ وہ حکومت انہیں ٹریس کر رہی ہے، پولیس انہیں ٹریس کر رہی ہے، ان کے قریب پہنچ گیا، ڈھونڈ لیں گے، پکڑ لیں گے، اور اس کے بعد بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے بات کیا۔ عظمہ بخاری نے جو پریس کانفرنس آج کی، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کتنے ان کے مدرسے ہیں، جس میں 223 مدارس جو ہے، انہوں نے کہا کہ جیو ٹیگنگ میں ان کو لے کر آئے ہیں ہم۔ 6 مدارس ایسے ہیں جو سرکاری زمین پر بنے ہوئے ہیں، مطلب قبضے کی زمین کہہ لیں نا، کہ جس کی ظاہر پے کر کے، ایک تو ہے نا پرائیویٹ زمین کسی نے گفٹ کر دی یا خریدی یا جیسے بھی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو سرکاری زمین ہے وہ سرکار سے لیے بغیر ان پر بھی 6 مدارس ایسے ہیں۔ اس کے علاوہ 330 کے قریب مساجد ہیں، اور عظمہ بخاری کا کہنا یہ تھا کہ ان سب چیزوں کو، ان تمام مدرسوں کو اور ان تمام مساجد کو سرکاری تحویل میں، اوقاف کی تحویل میں، اور مساجد کے حوالے سے خصوصاً ان کا کہنا تھا کہ یہ جو علماء اہل سنت ہیں، ان
کی کنسلٹیشن کے ساتھ اور ان کی نگرانی میں، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. ظاہر ہے مساجد میں اذان بھی ہوگی، لیکن وہ الاؤڈ نہیں ہے. اگر کوئی شدت پسندی کے حوالے سے بات ہو، وہ چاہے مدارس میں ہو چاہے مساجد کے حوالے سے وہ کوئی بات آئے، تو اس کے حوالے سے وہ انہوں نے بات کی ہے. اور ہاں، انہوں نے جو اہم بات کی وہ یہ تھی کہ 90 سے زیادہ جو اکاؤنٹس ہیں سعد رضوی صاحب کے، وہ سیز کر دیے گئے ہیں. ان کی جائیدادیں جو بھی ہیں منقولہ غیر منقولہ، وہ جو ہیں ان کو بھی کر لیا گیا ہے، قبضے میں لے لیا گیا ہے. تو یہ ساری مطلب وہ کارروائی ہو رہی ہے. اور ان کے جو سپورٹرز ہیں جو ان کو فنڈنگ کرنے والے ہیں، 3800 لوگوں کی نشاندہی ہوئی ہے، 3800 لوگوں کی، اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں. اچھا، ویسے کچھ عرصہ پہلے بھی ہو رہا تھا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اس کے مالکان کا اس حوالے سے نام آیا، تو خبروں کے مطابق کچھ ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی تھوڑی بہت، مطلب ان کو بلا کر سمجھایا گیا یا جو بھی ہوا، اس قسم کے کچھ کارروائی بھی ہو چکی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو چل ہی رہی ہیں، اور یہی مشن ہے، مطلب ٹی ایل پی کے حوالے سے بات کرنا اور چیزوں کو کی وضاحت کرنا. اس میں ہاں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ دونوں بھائی محفوظ ہیں، ان کے حوالے سے جو افواہیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. خادم رضوی صاحب کے مزار کی یہاں سے منتقلی کی خبر کو بھی انہوں نے اس کی تردید کیا. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور وہ دونوں بھائی بھی محفوظ ہیں، لیکن کارروائی اپنی جگہ پر چلتی رہے گی. اسی حوالے سے محسن نقوی صاحب ہمارے وفاقی وزیر داخلہ کراچی گئے ہیں، اور ویسے تو انہوں نے گورنر سندھ سے بھی ملاقات کی ہے، لیکن جو اہم ملاقات تھی، جو سمجھ آ رہی تھی کہ جو اصل ان کا مشن ہے، وہ تھا مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات. اور مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات کے بعد انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا سا ڈیٹیلڈ ٹویٹ بھی کیا ہے. اور اس ملاقات میں سندھ کے 2 وزراء بھی شامل تھے، اور علماء، سینئر علماء وہاں پر موجود تھے مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ. اور ظاہر اس حوالے سے بات چیت ہوئی ٹی ایل پی کے حوالے سے خاص طور پہ. تو انہوں نے ایک بات واضح کی کہ یہ کسی خاص فرقے کے خلاف ہمارا آپریشن نہیں ہے. تو جیسے یہاں پر عظمہ بخاری صاحبہ نے لاہور میں بات کی کہ یہ کسی فرقے کے خلاف نہیں آپریشن ہو رہا، دہشت گرد سوچ کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. تو یہی بات وہاں پر محسن نقوی صاحب نے کی. مفتی منیب صاحب ظاہر ہے ہمارے مفتی اعظم ہیں، اور پوری دنیا میں، نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں عزت، احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے. اور اس سارے فیز میں جب یہ احتجاج جاری تھا، یہ لوگ مرید کے میں بیٹھے ہوئے تھے ٹی ایل پی والے، تب مفتی منیب صاحب نے بار بار یہ پیغام دیا کہ ایسے موقع پر یہ اس احتجاج کی، اس مارچ کی ضرورت نہیں ہے. جب حماس اس سے مطلب بہت حد تک مطمئن ہے یا خوش ہے، غزہ کے لوگ مطمئن ہیں کہ ہمارا ایک معاہدہ ہو رہا ہے اور ہم جنگ بندی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ ٹی ایل پی کو بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور ریویو کرنا چاہیے اپنے اس معاملے کو. لیکن خیر وہ نہیں مانے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. محسن نقوی صاحب کی بھی کوشش یہی تھی کہ وہاں علماء سے ملیں اور جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں، اور یہی بات یہاں پر عظمہ بخاری صاحبہ کر رہی تھیں. لیکن غلط فہمیاں تو کہیں پر بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ ایک غلط فہمی بڑی بنی ہوئی ہے جناب محسن بیگ صاحب کے انٹرویو کے بعد. اعجاز سید صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے محسن بیگ صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ کو خبر کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ مریم نواز کے ساتھ نہیں ہے. اچھا، ہمارے ہاں ایک بڑی کامن سی بات ہے کہ حکومت کے ساتھ وہ جو 1 پیج والا کانسیپٹ ہے نا کہ اکٹھے ہیں، سب مل کے چل رہے ہیں، فوج بھی ساتھ ہے. اور موجودہ دور میں، ویسے تو اس سے پچھلے دور میں بھی، عمران خان صاحب کے دور میں بھی سٹارٹ تو ایسے ہی ہوا تھا نا کہ سب مل جل کے ہنسی خوشی ساتھ ساتھ تھے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں خبریں آئیں، باجوہ صاحب بہت جلد ہی اور طرف چل پڑے تھے، اور فائنلی تو پھر جو کچھ ہوا وہ ہم نے دیکھا ہے. لیکن اس حکومت کے ساتھ کوئی بھی اونچ نیچ کی ابھی تک ایسی کوئی خبر ہے نہیں مارکیٹ میں، کوئی پتہ چلے. اچھا، نہ اس کی کوئی وجہ سمجھ آتی. وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں جو وفاقی حکومت ہے وہ جس طرح سے کوآپریٹ کر کے چل رہی ہے، جتنے پیار محبت سے چل رہی ہے، مطلب مجھے نہیں لگتا کہ ماضی میں کوئی بھی حکومت اس طرح سے چلی ہوگی، اور یا یہ اتنا آسان کام ہوگا آئندہ آنے والی کسی حکومت کے لیے جو انہوں نے سٹینڈرڈز سیٹ کر دیے ہیں. اسی طرح پنجاب حکومت جو ہے، فوج کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو پنجاب حکومت سے بزدار کے حوالے سے جو بات ہوتی تھی وہ ان کی کارکردگی پہ بڑی ریزرویشنز تھیں. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اور
مطلب سب سے بڑا بجٹ بھی ظاہر ہے وہاں پہ کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کی سب سے بڑی تعداد ہے، اوپینین میکنگ اور فائنلی گورنمنٹ میکنگ میں پنجاب کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو پنجاب کے حوالے سے جب عمران خان صاحب نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا ہوا تھا، اور کیا کہتے ہیں اس کو، عجیب ستم یہ ہے کہ انہوں نے جب وزرائے اعلیٰ کا مقابلہ کرایا اپنے طور پہ خود ہی بیٹھ کے، تو اس میں بیسٹ پرفارمنس جو تھی وہ عثمان بزدار صاحب کی تھی۔ سوچیں یہ بیسٹ پرفارمنس عثمان بزدار کی تھی تو باقیوں کی کیا ہوگی۔ دوسری طرف ہے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، وہ جس طرح سے کام کر رہی ہیں ہر شعبے میں، وہ تعلیم ہے، وہ صحت ہے، وہ انفراسٹرکچر ہے، وہ اسموک کا خاتمہ ہے، وہ ایگریکلچر کا ہے، فشریز کا ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی بھی ہو۔ اور ابھی تازہ ترین یہ سیلاب کے بعد جو ہے 1 ماہ سے بھی کم مدت میں ان لوگوں کو جو سیلاب متاثرین تھے، جن کے گھر بار پانی میں بہہ گئے تھے، ان کی جو امدادی کاروائیاں تھیں وہ سرویز کرا کے ان کو چیک بانٹنے کی جو مرحلہ ہے وہ تک مکمل ہو گیا ہے۔ ظاہر ابھی کچھ لوگ باقی ہیں، کچھ لوگوں کے لیے ہو گیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لیس دین 1 منتھ ٹائم میں ان لوگوں کو وہ پروسیس کیا گیا، ان کا سروے کیا گیا، وہ فنڈز کا ارینجمنٹ کیا گیا اور ان کو چیکس دے دیے گئے۔ اچھا، اس پہ بہت سے لوگوں کو بھی اعتراضات ہوں گے کہ جناب یہ اماؤنٹ کم ہے، 10 لاکھ میں گھر نہیں بنتا، فلاں نہیں ہوتا۔ او پاپا، آپ یہ سوچیں کہ یہ کام ہوا ہے۔ یہ اعتراضات بالکل ویسی ہیں جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ لوگ کرتے تھے کہ یہ اماؤنٹ کم ہے۔ کسی حکومت نے یہ تو سوچا نا کہ کسی غریب آدمی کے لیے کرنا ہے۔ اچھا، وہ 2000 کی اماؤنٹ تھی، یہاں تو لاکھوں کی اماؤنٹس ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے وعدے کے مطابق ود ان ڈیز جو ہے لیس دین 1 منتھ ٹائم وہ ان کو دینا شروع کر دیا ہے۔ تو ان کے بارے میں محسن بیگ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ فوج ان کے ساتھ نہیں ہے۔ مجھے تو اس بات کی نہیں سمجھ آتی ہے۔ ہاں، محسن بیگ صاحب کے حوالے سے بھی جس طرح محسن بیگ صاحب نے کہا، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے سنا ہوگا، ہم بھی پچھلے کچھ عرصے سے سن رہے ہیں کہ ان کے بھی مسائل ہیں کچھ حکومت کے ساتھ نا، وہ بھی حکومت ان سے خوش نہیں ہے یا وہ حکومت سے خوش نہیں ہے، اس طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں مارکیٹ میں، جس طرح سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اب پتہ نہیں کون کس سے ناخوش ہے اور کیوں ناخوش ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے فوج کی کوئی ناراضی یا کوئی خلاف ہونا یا ساتھ نہ ہونا، اس کی کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی۔ تو باقی محسن بیگ صاحب شہزادے ہیں، ایک زمانہ تھا جب ان کے اس میں بڑے تعلقات تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن پھر موجودہ جب وہ سیٹ اپ سٹارٹ ہوا نا تو پھر کچھ معاملات تھوڑا سا تبدیل ہو گئے، اس طرح سے تعلقات شاید نہیں رہے، لیکن بہرحال ان کے تعلقات ہیں، ہو سکتا ہے آج بھی ہو۔ تو دوسری طرف جناب خبر یہ ہے کہ اگلی باری پھر زرداری صاحب کو یعنی پیپلز پارٹی کو حکومت مل رہی ہے، اور وہ حکومت مل رہی ہے جناب آزاد کشمیر میں۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ان کی موجودہ جو اس وقت حکومت ہے آزاد کشمیر کی، ان سے اپنی حمایت وڈرا کر رہے ہیں۔ وہ اگر وہ وڈرا کر لیتے ہیں تو ان کے پاس سادہ اکثریت نہیں رہتی اور پھر ان کے پاس ایک عدم اعتماد آ جائے گی، اور ذرائع کے مطابق ابھی تک جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی وہ عدم اعتماد لے کر آئے گی، نون لیگ وہ حکومت میں حصہ نہیں لینا چاہتی۔ ویسے ان کے نمبرز بھی کم ہیں، ابھی بہت زیادہ نمبرز نہیں ہیں، لیکن وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا ایک باغی گروپ، وہ فارورڈ بلاک سمجھ لیں، الگ سے گروپ بنا لیں سمجھ لیں، جو عمران خان صاحب سے باغی تھا، وہ گروپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تینوں نے مل کر ایک حکومت بنائی ہوئی تھی۔ اب جب ان کے خلاف عدم اعتماد آ جائے گی تو ایک تو ان کا وزیر اعظم تو فارغ ہو جائے گا، تو پھر پرابلٹی یہ ہے، ایک امکان یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو وزارت عظمیٰ مل جائے گی اور وہی باغی گروپ ان کے ساتھ مل کر وزارت لے لے گا اور سب مل کے ہنسی خوشی رہنے لگیں گے۔ نون لیگ اس میں شاید حصہ نہ لے، تو کچھ دوستوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو بھی تازہ ترین تھوڑا بہت ہوا تھا نا، کھٹ پٹ اونچ نیچ جو ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب گئے ملنے کے لیے بلاول صاحب سے، اور یا بلاول صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی یوں کہہ لیں، اور ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب یہ گئے تھے ادھر نواب شاہ آصف زرداری صاحب سے ملنے کے لیے۔ تو اس ساری چیزوں کے تھوڑا بہت جو مسائل تھے، مسائل تو کافی حد تک سیٹ ہونے ہی ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ کچھ دوستوں کو انہیں کہا کہ اچھا چلیں یار ایک حکومت تو لینا، آپ فی الحال یہاں تو آئیں، تو ممکن ہے ایسا بھی ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو حکومتیں بنتے گرتے، ویسے تو کسی بھی جگہ پر سیاسی نظام میں حکومتیں بننا اور گرنا ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے، اور وہ جو مقررہ میعاد ہوتی ہے 5 سال یا کچھ ممالک میں 4 سال، وہ پارلیمنٹ کی ہوتی ہے، وہ حکومت کی نہیں ہوتی۔ اور ہم بہت سے جمہوری معاشروں میں دیکھ چکے ہیں جہاں پر ایک ٹرم کے دوران، ایک الیکشن کے بعد دوسرے الیکشن تک ایک سے زیادہ حکومتیں
آتی اور جاتی ہیں. تو یہاں بھی ایسا ممکن ہے. ہمارے یہاں تو ویسے ہی بڑا مکس سا سسٹم ہے, جمہوریت بھی ہے. خواجہ آصف صاحب کا خیال ہے کہ نہیں یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ ہائبرڈ نظام ہے. تو جو اس سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جمہوریت تو ہے ہی نہیں, نظام بھی کچھ نہیں ہے. تو بہت ساری آراء چلتی رہتی ہے, لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم امن اور سکون کے ساتھ چلیں. وہ افغانستان کا معاملہ ہو یا TLP کا معاملہ ہو یا یہ حکومتیں بننے اور گرنے کا معاملہ, یہ سب مل جل کے اچھے طریقے سے چلیں, کام کریں. جیسے بھی میں مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہا ہوں, اسی طرح سندھ گورنمنٹ بھی, بلاول صاحب نے پچھلے دنوں جو ذکر کیا آپ نے کچھ منصوبوں کا, انہوں نے وہ صنعتی زون کا ذکر کیا, اس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن جب ملتی ہے تو یہ حکومتوں کی پرائیڈ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب جب کھڑی ہو کے بتاتی ہیں نا یہ سارے کام کیے اور ہم لوگ وہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, یار ان کی پولیٹیکل وہ ہے وکٹری ہے یا پولیٹیکل ان کی فتح ہے یا ان کے پولیٹیکل کارنامے ہیں, یہ ہمارا میرا اور آپ کا رائٹ ہے, یہ میرا اور آپ کا وہ حق ہے جو وہ حکومتیں ادا کرتی ہیں. تو ان کا شکریہ, اور ہمیں اپنی ڈیمانڈس ویسے ہی جاری رکھنی چاہیے کہ ڈو مور, وہ جو بھی حکومت ہو, اور انہیں بھی عوام کے لیے ہی کام کرنا ہوتا ہے. شکریہ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے YouTube چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے YouTube چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.